اور بات کرتے ہیں کچھ ویمن امپاورمنٹ کے حوالے سے، اور آج کل کے دور میں بھی ہمیں بات کرنا پڑ رہی ہے کہ کس طرح سے ویمنس کو امپاور کرنا ضروری ہے، چاہے وہ آپ کے گھر کی خواتین ہیں، چاہے جہاں پہ آپ کام کر رہے ہیں وہاں کی خواتین ہیں۔ ہمیں لگتا ہے شاید جو ہمارے گھر خواتین موجود ہیں ہمیں صرف ان کو پاور کرنا ہے، انہیں پروٹیکٹ کرنا ہے، حالانکہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے، ان مرد حضرات کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ جہاں بھی کہیں موجود ہیں خواتین آپ کی موجودگی میں کچھ ایسا جو ہے نیگیٹو فیل نہ کریں، اور جو بھی آپ کے ارد گرد خواتین موجود ہیں ان کو جس صورت میں بھی آپ امپاور کر سکتے ہیں امپاور کیا جائے، نہ کہ ان کے لیے مشکلات کریٹ کی جائیں۔ اور آج کل کے دور میں خواتین کو جب ہم امپاور کرنے کی بات کرتے ہیں تو اگر ہم ان کی سہولیات کے بارے میں بات کریں، اگر ہم ان کی صحت کی سہولیات کے بارے میں بات کریں کہ کس طرح سے بہت سارے، اگر ہم اربن ایریاز کو چھوڑ دیتے ہیں، دیہی علاقوں کی اگر ہم بات کریں وہاں پہ خواتین کو کس طرح سے اپنی صحت کے حوالے سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور اس بارے میں جانیں گے کہ کہاں پہ ابھی مزید کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں جوائن کیا جناب حبیبہ حامد صاحبہ نے، جو کہ ماہر قانون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ بہت شکریہ پروگرام میں آنے کے لیے حبیبہ، آپ کی بہت پیاری آنکھیں ہیں ماشاءاللہ۔ تھینک یو۔ اچھا حبیبہ، میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں، آپ سارا دن فیلڈ میں ہوتی ہیں ماشاءاللہ سے، آپ کے پاس ہر طرح کی خواتین جو ہیں وہ آتے جاتے رہتی ہوں گی، کچھ ایسی خواتین ہوتی ہوں گی جو آپ کو دیکھ کر لگتا ہوگا کہ دونوں ایک ہی سیٹ پر آپ بیٹھے ہیں لیکن ایک فار ڈفرنس ہے، وہ چاہے صحت کی سہولیات کے حوالے سے ہے، چاہے ڈیپینڈنسی کے حوالے سے ہے، چاہے فائنینشنل سٹیٹ کے حوالے سے ہے۔ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ 2025 میں بھی بہت ساری چیزوں میں ہم پیچھے ہیں، خواتین کو وہ تحفظ نہیں ہے، خواتین کو وہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنی ذات کے لیے کچھ کر سکیں۔ دیکھیں، جب ہم وومن امپاورمنٹ کی بات کرتے ہیں تو وومن امپاورمنٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس طرح مردوں کی ڈیسیژنز میٹر کرتے ہیں فیملی میں، جس طرح سوسائٹی میں مردوں کی اوپینینز میٹر کرتے ہیں، اسی طرح عورتوں کے بھی اوپینینز میٹر کرنے چاہیے، عورتوں کے بھی ڈیسیژنز میٹر کرنے چاہیے، عورتوں کی بھی آواز کو سنا جائے۔ جو ہماری ڈفرینٹ ایجنسیز ہیں، ڈفرینٹ انسٹیٹیوشنز ہیں، وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ مرد حضرات ہی وہاں پہ ڈیسیژن میکرز ہوتے ہیں، تو میرے خیال سے وومنس کو بھی ڈیسیژن میکنگ کی پاور ملنی چاہیے، حالانکہ اس سوسائٹی میں بہت کم ہے۔ خواتین نے کچھ پکانا بھی ہو تو مرد حضرات سے پوچھتی ہیں آج کیا پکائیں، تو ڈیسیژن میکنگ پاور جو ہے یہیں پہ لیک ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ ہمیں چیزیں بتا دی جاتی، پیٹریارکی کی سوسائٹی ہے نا ہماری۔ تو پھر مردوں کو بھی تو یہ کہنا چاہیے نا کہ جو آپ کا دل کرتا ہے وہ کریں، آپ اپنے ڈیسیژنز خود کریں۔ وہ بھی اسی لیے پوچھتی ہیں کہ وہ ان کو نہ کہیں برا لگ جائے۔ ایگزیکٹلی، میجر یہی ہوتا ہے۔ تو اگر ہم شروع سے بچپن سے بات کریں، ون سے اگر ہم سٹارٹ کریں، بچوں میں ڈیسیژن میکنگ پاور، جیسے اگر ہم لڑکیوں کی بات کریں، کہاں پہ لیک کرنا شروع ہو جاتی ہیں؟ ان کے ایڈمیشنز کے ٹائم، ان کے کپڑوں کے ٹائم، بہت ساری چیزیں جو ہیں نیڈ آف سوسائٹی ہے، وہ ہمیں بچوں کو وہ مینرز جو ہیں وہ سکھانے ہیں۔ اس کے علاوہ ڈیسیژن میکنگ پاور کو ہم لے آتے ہیں، نہیں ایسے نہیں کرنا، ان کو بھی ہم مینرز میں کنسیڈر کر لیتے ہیں۔ ایسے ہی ہوتا ہے بیسکلی، یہ جو ڈیسیژن میکنگ پاور کا جو مین رول ہے وہ پیرنٹس ادا کرتے ہیں۔ پیرنٹس اپنے بچوں کی جس طرح سے نرشمنٹ کریں گے اسی طرح ہی بچے بڑے ہو کر بچوں میں کانفیڈنس آئے گا۔ تو یہ پیرنٹس کا کام ہے کہ وہ اپنے بچوں میں اس طرح پر اعتمادی پیدا کریں، بچوں میں کانفیڈنس پیدا کریں، تاکہ پیرنٹس کو یہ چاہیے کہ بچوں کو اپنے اعتماد میں لیں، کہ وہ ہر بات باہر جو بھی بات ہو وہ اب آ کر اپنے پیرنٹس کو بتائیں، پیرنٹس سے اس چیز کو ڈسکس کریں تاکہ ان میں کانفیڈنس ڈیولپ ہو۔ تو آئی تھنک یہ مین رول جو ہے وہ پیرنٹس کو ادا کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ آئی تھنک ہمارے انسٹیٹیوشنز میں یہ وومن امپاورمنٹ کی اور ڈیسیژن میکنگ کی کلاسز ہونی چاہیے، سیشنز ہونے چاہیے، جو کہ بچوں کو بچپن سے ہی بلڈ اپ کرے تاکہ وہ بڑے ہو کر اپنے ڈیسیژنز اینڈ اوپینینز خود ڈیسائیڈ کر سکے، اسپیشلی وومنز۔ خواتین کی اگر ہم صحت کے حوالے سے بات کریں، بہت ساری چیزوں میں نے جہاں تک دیکھا ہے، میرا ایک بہت میجر پوائنٹ ہوتا ہے، ہر جگہ پر میں اس کو رکھتی ہوں کہیں نہ کہیں، کہ خواتین کو گائناکولوجسٹ کے پاس جانا ٹیبو سمجھا جاتا ہے۔ وہ مجھے لگتا ہے کہ صرف شادی کے بعد ہی جاتی ہیں، جب بہت ساری کمپلیکیشنز ان کو نظر آ رہی ہوتی ہیں۔ ادروائز اگر آپ کو کوئی ہارمونل ایشوز ہو رہے ہیں، اگر آپ کو کوئی ایسا پرابلم ہو رہی ہے تو ہم نہیں جاتے ہیں، ہم نے وہی جو میڈیکل اسپیشلسٹ گلی محلے میں ہوتے ہیں، ہم نے بس ان کو جا کر بتانا ہوتا ہے۔ یہ تو بہت بیسک ایشو ہے جو ہم فیس کرتے ہیں، اور ہم ان چیزوں کو چھپاتے ہیں، ہم ان چیزوں سے خوف زدہ ہوتے ہیں کہ کہیں باہر چلے جائیں لوگ کیا کہیں گے، ہم کس طرح سے بات کریں گے۔ سیریسلی ہر چیز کی کوئی نہ اسپیشلائزیشن ہوتی ہے، جس کے پاس ہم جاتے ہیں۔ دانت میں درد ہے تو ڈینٹسٹ کے پاس تو وہ تو ہم بالکل پراپر وے میں جا کر ڈینٹسٹ کو کہتے ہیں ہمارے دانت میں درد ہے۔ اسی طرح ہم اگر ان ایشوز پہ بھی ہم پراپر
یہی بات نا کہ مائیں جب اپنے بچوں کو اپنی بچیوں کو بچپن سے ہی یہ سکھا دیں کہ آپ کو جو بھی پریشانی ہے باہر ہے اندر ہے فزیکل ہے مینٹلی جو بھی پریشانی ہے آپ نے ڈسکس کرنی ہے, تو جب بچیاں اپنے پیرنٹس اپنی مما سے یہ ساری باتیں اوپنلی ہو کر شیئر کریں گی تو مجھے نہیں لگتا کہ بڑے ہو کر ان کو اس طرح کا کوئی ایشو آئے گا, کوئی ڈیزیز ہوگا تو وہ باہر جا کر بھی اس چیز میں چپ ہوں گی یا خوف زدہ ہوں گی. تو آئی تھنک کہ بیسک رول جو پلے کرتے ہیں ہمارے معاشرے میں وہ پیرنٹس ہوتے ہیں. پیرنٹس کو چاہیے کہ وہ بچوں کو جو ہے وہ بچپن سے ہی اپنی اس چیز میں اپنے میں کانفیڈنس لائیں. خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے چاہے وہ ان کا معاشی طور پر ہے چاہے وہ ایموشنلی ہے, کیا چیزیں ہیں جہاں پر وہ لیک کر جاتی ہیں, جہاں پہ ان کو آپ کو لگتا ہے کہ یہاں پہ سیکریفائز نہیں کرنا چاہیے آپ کو؟ وومنس کو ہم بہت سی چیزیں اب دیکھتے ہیں اپنے معاشرے میں. اپنی پسند کی شادی کی سب سے بڑی بات یہ بیسک ایشو ہے. ایگزیکٹلی کریئر بھی ایگزیکٹلی کچھ سوسائٹی میں کچھ فیملیز ایسی ہیں, ایون میری بھی فیملی میں یا آپ کی بھی فیملی میں کچھ ایسے ہوتے ہوں گے جو کہتے ہوں گے کہ ان کو نہیں پڑھانا, ان کی شادی کی ایج نکل جائے گی, جاب نہیں کرنی, یہ بڑی ہو رہی ہے. تو آئی تھنک کہ وومنس کو ایجوکیشن دینا بہت ضروری ہو گیا آج کے زمانے میں. وومنس کو ایجوکیشن اس لیے بھی ضروری ہے تاکہ ان کو باشعور ہو کر وہ اپنے معاشرے میں آگے بڑھ سکیں, کیونکہ ایک باشعور ماں ہی اگلی نسل سنوارتی ہے. تو جب ماں ہی ایجوکیشن نہیں ہوگی تو وہ اپنی اگلی جنریشن کیسے؟ اچھا, بہت ساری چیزوں میں نا اگر میں اپنی فیملی کی یا میں اپنے فادر کی بات کروں نا, مجھے نہیں پتا کہ میرے چاچا ماما تایا نے کب کس کے بارے میں کیا کہا ہوا ہے. مجھے بس ہے کہ اپنی لائن میں لگی ہوں, میں نے نہیں کبھی کچھ بھی سیکریفائز کیا, تو مجھے لگتا ہے آئی ایم دی لکیسٹ ون, مے بی یو آر. تو بہت ساری چیزیں جیسے آپ نے کہا کہ ہم ایک چیز کی نشاندہی کرتے جاتے ہیں, اس بچی کی شادی کی ایج گزرتی جا رہی ہے اور ہم نے اس کو بہت زیادہ سیریس لے لیا ہوا ہے اور ہم اس کو سمجھتے ہیں. سیم ایز اٹ از چیز جو ہے نا مجھے لگتا ہے یہ اپلائی ہونی چاہیے کہ اب بچی کی جو ہے نا کام کرنے کی ایج گزر رہی ہے, اس کو کاروبار کروا دو, اس کو انڈیپینڈنٹ کر دو, اس کو فائنینشلی طور پر اتنا اسٹیبل کر دو کہ یہ ہو جائے. یہ نہ ہو ٹائم ختم ہو جائے گا, اس کو وہ کاروبار کی وہ سمجھ نہیں آئے گی, جاب میں سیٹل کرنا ہے تو سب مل کر اس کو سیٹل کرنے کی کوشش کریں. جیسے ہم شادیوں کے لیے سب مل کر جہیز بنا رہے ہوتے ہیں نا, ایسے خواتین کے لیے ساری بیک پہ کھڑے ہو کر نا اس کو اسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں. ایسے پاسبل ہو تو کتنا اچھا ہو. ایگزیکٹلی. اور آئی تھنک مین مردوں کی بھی ہمیں یہ اس طرح سے کاؤنسلنگ کرنی چاہیے کہ وہ اپنی بہنوں کو, اپنی بیٹیوں کو, اپنی بیویوں کو آگے اپرچونیٹیز دیں کہ وہ سوسائٹی میں آگے بڑھ چڑھ کے کام کریں. اس طرح ان میں کانفیڈنس بھی ڈیولپ ہوگا اور وہ فائنینشلی طور پر بھی اسٹیبل ہوں گی, کیونکہ ہماری سوسائٹی کا آدھا حصہ وومن پہ ڈپینڈ ہے. تو ہم اپنی وومن کو ہی پیچھے چھوڑ دیں گے, آدھی جنریشن کو ہی پیچھے چھوڑ دیں گے, تو اس طرح سوسائٹی کیسے پروگریس کر پائے گی. ہم بہت سی عورتیں دیکھتے ہیں ایون شروع سے ہی, اگر ہم آج سے 1400 سال پہلے دیکھیں, حضرت خدیجہ تھی, وہ انڈیپینڈنٹ تھی, بزنس وومن تھی, وہ ان کی ایگزامپل ہمارے لیے بہت انسپائرنگ ہے. اس کے علاوہ اگر ہم تقدس میں احترام میں دیکھیں تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ تھی, وہ جب آتی تھی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے ان کے احترام میں. تو وومنس کا تو اتنا احترام اور اتنا تقدس ہے. اس کے بعد ہم دیکھیں 1947 سے پہلے کی اگر ہم بات دیکھیں, قائد اعظم کی جو بہن تھی مادر ملت فاطمہ جناح جو تھی, وہ ہمارے لیے ایک رول ماڈل ہے. انہوں نے اتنا کام کیا کیونکہ ان کے بھائی نے, ان کے پیرنٹس نے ان کو سپورٹ کیا ہے. تو اس طرح آئی تھنک میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی میں جو میلز ہوتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو آگے بڑھائیں. اس کے بعد ہم 1947 کے بعد دیکھ لیں, بے نظیر بھٹو کی ہمارے لیے مثال ہیں, وہ ہمارے لیے بہت رول ماڈل تھی جس طرح سے انہوں نے کام کیا سوسائٹی میں. اس کے بعد ہم دیکھ لیں ملالہ یوسف زئی ہیں, اس کے علاوہ آسمہ جہانگیر تھی. تو اس طرح ہمیں بہت سی ایگزامپلس ملتی ہیں. مریم پرائم منسٹر ہیں, یس فرسٹ پرائم منسٹر آف پاکستان ہیں. تو یہ ہمارے لیے بہت انسپائرنگ ہیں. تو ہمیں چاہیے, ان کا تو چلیں پولیٹیکل بیک گراؤنڈ تھا نا, ان کے باپ بھائی جو تھے وہ پولیٹکس میں تھے, تو یہ آگے آگے ہم بہت سی اس طرح دیکھتے ہیں. مڈل کلاس فیملیز میں بہت سی بچیوں کو دیکھتی ہوں, وہ نہیں آگے بڑھ پاتی, وہ سوسائٹی ہی ان کو آگے بڑھنے نہیں دیتی. ان کی کیپیبلٹیز اور ان کی ایبلٹیز کو جو ہے وہ سوسائٹی ہی دبا دیتی ہے. میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی کے عورتیں آگے آئیں گی, کیوں آگے آئیں گی, ہم ہیں. تو یہ اچھا, مرد حضرات نے اپنے پیمانے رکھے ہوتے ہیں, گھر والوں نے نا, مڈل کلاس جیسے آپ بات کر رہے ہیں,
اگر گھر پہ کوئی ایسی کوئی بات آ گئی, گھر پہ کوئی ایسی چیز آ گئی کہ بچی کو باہر یہ پرابلم ہو رہی ہے, یا بچی نے کوئی انسیڈنٹ بتا دیا کہ آفس میں یہ پرابلم ہو رہی ہے, 1 سے 2 بار, تیسری دفعہ ختم, جانا ہی نہیں باہر. تو جو ہمیں وہ ایک طرح سے دیتے نا کھلی آزادی, وہ یہ ہوتا ہے کسی ٹائم بھی چھین لی جائے گی. ہاں یہ ہر خاتون کو ہوتا ہے کہ کوئی ایسا میں کام نہ کر دوں, اس لیے نہیں کہ وہ گھر بھی چلا رہی ہوتی ہے, سپورٹ بھی کر رہی ہوتی ہے, اور یہ ڈر بھی ہوتا ہے کہ مجھے کہیں نہ کہیں چھڑوا دیں گے, اس لیے وہ چیزیں چھپانا شروع کر دیتی ہیں, وہ چیزیں بتاتی نہیں ہیں. اور اس طرح تو ان کے لیے پرابلمس بھی بن جاتی ہیں جب چیزیں بتائیں گی نہیں, خوف زدہ رہیں گی, پھر وہ آٹومیٹکلی ایک ٹائم پہ ان پہ یہ بھی آئے گا کہ وہ ڈر کی وجہ سے گھر خود ہی بیٹھ جائیں گی. تو آئی تھنک کہ اگر وومن اس طرح کی چیزیں فیس کر رہی ہیں, ہراسمنٹ فیس کر رہی ہیں, تو خواتین کو آواز اٹھانی چاہیے, خواتین کو بولنا چاہیے. ہمارے بہت سے ڈپارٹمنٹس اب اس چیز میں پروگریس کر رہے ہیں, ان کو پولیس اسٹیشن جانا چاہیے, FIR لوج کروائیں ہراسمنٹ پہ, 15 پہ کال کرتے ہیں اگر ان کو کسی بھی قسم کی ہراسمنٹ ایشوز فیس کرنے پڑ رہے ہیں, ان کو کوئی تنگ کر رہا ہے, کوئی ٹورچر کر رہا ہے, کوئی سائبر کرائمز پہ آج کل بہت زیادہ وہ پروگریشن ہو رہی ہے. ہمیں وہ ہمت نہیں ہوتی نا, گلی محلے میں بھی اگر ہمیں کوئی ہراس کر دے, گلی سے گزرتے ہوئے کوئی کچھ بھی کوئی ٹونٹ کر دے, کچھ ایسے الفاظ بول دے, ہم تو اس کو بھی اگنور کر جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں یہ ہو جائے گا, گھر والے کہیں گے نہیں چھوڑ دو, ساتھ والے کہیں گے چھوڑ دے کوئی نہیں بیٹا آپ اندر چلے جاؤ. بن گیا ہوا ہے یہ سب چیزیں, اس کو کوئی نہ کوئی بریک کرے تو پھر یہ آگے بڑھتی ہے. اویئرنیس بہت ضروری ہے. عورتوں کو اپنے رائٹس کا پتہ ہونا چاہیے. ایون ہمارا قانون بھی ہمیں خواتین کو, ہر انڈیویژول کو اتنے رائٹس پرووائڈ کرتا ہے. تو آئی تھنک ہر وومن کو اپنے رائٹس کا پتہ ہونا چاہیے. جب وومن کو اپنے رائٹس کا پتہ ہوگا تو پھر مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی خاتون جو ہے وہ ڈر کے اور کسی بھی بات کو برداشت کر لے گی. تو حبیبہ آپ کے سامنے کوئی ایسی خاتون آئی ہے جو آپ کو لگتا تھا کہ بہت اس میں سپارک ہے, آگے جا سکتی ہے, لیکن کہیں نہ کہیں گھر کی وجہ سے, کہیں نہ کہیں کچھ ایسی چیزوں کی وجہ سے نہیں جا سکے؟ وہی جو بات آپ نے ابھی ڈسکس کی کہ فیملی ایشوز ہوتے ہیں, کوئی بھی بات وہ اگر اپنے گھر میں ڈسکس کرتی ہے تو اچھا, میں نے ابھی ایک ماں کو دیکھا, ایک میرے جاننے والی تھی, وہ اپنی بچی کو نا بہت ڈانٹ رہی تھی, بہت غصے سے بات کر رہی تھی. تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کیوں ان سے غصے سے بات کر رہی ہیں؟ تو وہ ان کا آگے سے جواب یہ تھا کہ میں اس لیے غصے سے بات کر رہی ہوں کہ اس کی آگے شادی ہونی ہے, اس نے آگے اپنے سسرال میں جانا ہے, تو وہاں جا کر یہ چیزیں سنے گی تو برداشت کر سکے گی. تو آئی تھنک ہماری بچوں کی اپبرنگنگ اس طرح سے نہیں ہونی چاہیے, ٹریننگ بالکل اس طرح سے نہیں ہونی چاہیے. سو ہمیں اپنی بچیوں میں کانفیڈنس ڈیولپ کرنا چاہیے, ان کو بتانا چاہیے, ان میں اویئرنیس پیدا کرنی چاہیے کہ آپ کو کوئی اس طرح غلط ٹون میں آپ سے بات کر رہا ہے, چاہے وہ کوئی بڑی عورت ہی بات کر رہی ہے, مرد تو چلو دور کی بات, کوئی آپ سے غلط ٹون میں بھی بات کر رہا ہے تو آپ اس کو شٹ اپ کال تو دو, ایٹ لیسٹ چاہے احترام میں دو, بٹ ہاں میں یہی کہنے والی چپ نہیں رہو. ایک بڑی تhin لائن ہوتی ہے بدتمیزی میں اور ادب میں, وہ بس نہیں جانے چاہیے. وہ چلی جائے نا تو مجھے لگتا ہے کوئی بھی اچھا بھلا رشتہ جو ہوتا ہے نا وہ بھی خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے. آپ مجھے بتائیں, آپ کو کبھی کوئی پرابلمس آئیں اس فیلڈ میں جہاں پہ گھر والے یا بہت سارے فیملی ممبرز جو ہیں وہ کہتے ہیں پرابلمیٹک ہے, باہر جائے گی, ہیئرنگز میں جائے گی, کورٹس وغیرہ میں جائیں گی, میل لائرز ہوں گے, یہ وہ سب چیزیں, ان کو کیسے ڈیل کیا؟ میں نے خود بہت چیزیں فیس کی ہیں. اب بینگ اے لائر اٹس اے میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی, تو جس طرح سے مرد حضرات اس فیلڈ میں آگے بڑھتے ہیں وکیل, اس طرح سے عورتیں نہیں بڑھ پاتی. لائک کلائنٹس آتے ہیں وہ پریفر کرتے ہیں میل لائر کو, وہ بس کانفیڈینشیلٹی کی بات ہوتی ہے, کانفیڈنس ان کو ہو کہ یہ لائر اچھا ہے, کیپیبلٹی کی بات ہوتی ہے. لیکن پریفرنس کیا ہوتی ہے میجرلی, میل یا فیمیل؟ وہ کام پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں نا. آپ کا کام اچھا ہوگا تو اوبویسلی, کئی میں نے مرد حضرات دیکھے ہیں وہ ایسی فارغ کورٹس میں بیٹھے ہوتے ہیں لیکن ان کا کوئی کام نہیں ہوتا. ان کے کمپیریٹیولی جو وومن ہوتی ہیں, وہ خواتین ہوتی ہیں, وہ ہماری اس فیلڈ میں بہت آگے بڑھ رہی ہیں, کام کر رہی ہیں, اور کلائنٹیج بھی ان کی زیادہ ہے کیونکہ ہم اچھا ڈیفینڈ کر سکتے ہیں. ایگزیکٹلی, وہ ہم اپنے کام پہ فوکس رکھتے ہیں نا. بالکل اس طرح سے. اچھا, بہت ساری چیزوں میں جیسے کہ میں ہمیشہ سے کہتی ہوں, اگر آپ کو گھر میں کسی میل ممبر کی سپورٹ ہونا اور آپ کی بیک بون اچھی ہونا تو آپ کو کوئی پرابلم زندگی میں نہیں آ سکتی ہے. جو دھکے آپ کے گھر والے آپ کے سامنے آ کر سہ لیتے ہیں, دھوپ چھاؤں دیکھ لیتے ہیں, وہ اگر باہر جا کر آپ کو خود سروائیو کرنا پڑتا ہے نا تو بہت ٹف لائف ہو جاتی ہے. تو آپ کے گھر میں سے ایسا کون تھا جس نے آپ کی بیک بون بنی, سپورٹ کیا؟ میری مما. مائی مما از مائی لائک شی از این انسپریشن فار می. وہی چاہتی تھی کہ میں لائر بنوں, اور انہوں نے لائک میرے لیے بہت
کچھ کیا. فادر کو بھی انہوں نے ہی کنونس کیا. ہاں فادر لائک وہ وہی نا میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی. بابا لائک وہ نہیں چاہتے تھے کہ میں لائر بنوں. اب کیسا لگتا ہے؟ اب تو شی از اے پراؤڈ فادر. وہ تو انہوں نے باہر نیم پلیٹ لگوائی ہوئی ہے حبیبہ حامد ایڈوکیٹ ہائی کورٹ. ماشاء اللہ یہ بہت اچھی بات ہوتی ہے اور یہ بڑا اچھا ہوتا ہے کہ آپ اس چیز کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ ہم ہیں نا, ہم نے ان کی عزت پہ کوئی آنچ نہیں آنے دی, ہم اچھے طریقے سے چل رہے ہیں. مجھے بھی یہی لگتا ہے کہ اگر آپ کے پیرنٹس بچیوں کو, پیرنٹس اپنے بیٹوں بیٹیوں دونوں کو اگر ان پہ اعتماد کر کے اگر آپ کو باہر بھیج رہے ہیں تو آپ بھی ان کی امیدوں پہ پورا اتریں تو اوبویسلی ہر پیرنٹ پراؤڈ کرے گا. ٹرولی. ایسے لاسٹ میں کوئی پیغام دینا چاہیں گی؟ میں یہی پیغام دینا چاہوں گی کہ اس سوسائٹی میں مجھے جو لگتا ہے آپ کے پروگرام کے توسط سے میں یہ بات کہنا چاہوں گی کہ جو فیمیلز ہوتی ہیں, وومن ہوتی ہیں, وہ اپنی کیپیبلٹیز, ایبیلٹیز اور ٹیلنٹ کو اس طرح سے جو ہماری قدرت نے ہمیں دیا ہوا ہے وہ اس طرح سے بروئے کار نہیں لا پا رہی جس طرح سے ان کو لانا چاہیے. جو کائنات کی وراثت سے ہمیں محروم رکھا جا رہا ہے انہی ہمارے رائٹس کی وجہ سے. وراثت سے تو چلو عورتوں کو محروم رکھا ہی جا رہا ہے نا, تو کائناتی وراثت سے بھی محروم رکھا جا رہا ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں رائٹس دیے ہیں فیمیلز کو. تو آئی تھنک کہ وومن اینڈ مین شوڈ بی ایکول. اوبویسلی مردوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے, تو قرآن مجید میں بھی ہے کہ مردوں کو برتریت حاصل ہے, بٹ آئی تھنک کہ ایکویلٹی ہونی چاہیے میل اینڈ فیمیل میں. اور عورتیں بھی کسی سے کم نہیں ہوتی. اگر وومن صحیح طریقے سے آگے بڑھیں, محنت کر کے آگے بڑھیں تو وومن بھی کسی سے کم نہیں ہوتی. ہمارے سامنے بہت سی مثالیں ایسی ہیں, تو ہمیں بھی محنت کرنی چاہیے تاکہ ہم بھی مردوں کے ساتھ شانہ بشانہ ہو کر ترقی کریں اور اپنی ملک کی پروگریس میں اپنا ہاتھ بڑھائیں. بالکل اس طرح سے. بہت بہت شکریہ حبیبہ پروگرام میں آنے کے لیے. تھینک یو سو مچ.